محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور اس کے بعد آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو ہم ہر مہینے کے شروع کے جمعرات کو درس حدیث کے عنوان سے یہاں پہ منعقد کرواتے ہیں۔ یہ حضرت مفتی معین الدین قریشی صاحب کی ہمت ہے کہ وہ آپ سب کو پورا مہینہ دعوت دیتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اور ایک محنت کے نتیجے میں اب ایک انسان کسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کی محنت کے نتیجے میں وہاں کا پورا علاقہ دین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہاں پورے کے پورے علاقے میں دین کی رونقیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک علاقے میں کوئی چھوٹا سا بچہ قاعدہ پڑھنا شروع کرتا ہے یا قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو آس پاس کے سارے علاقے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ جو نابالغ ہے، نامعلوم ہے، جو چیز کو سمجھتا نہیں ہے، کہ وہ دین کے بارے میں کوئی چیز سمجھتا نہیں ہے، لیکن جب وہ دین کو سیکھنے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت لگاتا ہے تو اس کے علاقے کے، اس کے محلے کے لوگوں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، دین سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین کا کام ہے کہ انہوں نے دین کو سکھانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ ایک صحابی نے، ایک تابعی نے، ایک ائمہ نے اپنی پوری کی پوری زندگی لگا دی دین کو سمجھانے میں، کہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ ہم جب علم حدیث کے بارے میں سنتے ہیں، اب یہ علم حدیث کیا ہے؟ علم حدیث کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں ساروں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ سارا علم حدیث کا خزانہ، علم حدیث کا ذخیرہ نکلا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کہا، جو بات کی، جو بات فرمائی، وہ مرفوع حدیث بن گئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے نہیں منع فرمایا وہ تقریر بن گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے بتایا وہ آپ کی سیرت بن گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی دین، آپ کی بات کرنا بھی دین، آپ کو کسی چیز سے نہ روکنا وہ بھی دین بن گیا، اور جس چیز کی طرف تلقین کی وہ بھی دین بن گیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم احادیث سے کس چیز کو لیتے ہیں؟ کہ دین کے بنیادی باتوں کا علم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو فرما دیا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ 12 جگہ پہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو دین کے واجبات کے ہیں، فرائض ہیں، کہ جو آپ نے 12 سنے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور سب سے پہلے توحید، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو مکہ میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ معزز سامعین، جو میں آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کی بنیادی باتوں کا علم تو ہمیں قرآن پاک سے مل جاتا ہے، لیکن ان پر عمل کس طرح کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے کس طرح، ان کو اپنی زندگی کے اعمال میں، اپنی زندگی کی ترتیبات میں کس طرح لائیں گے؟ وہ قرآن حکیم خود فرما رہا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، اس دین کو تمام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ آج ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی میں اخذ کریں گے، اس کو کس طرح لیں گے، وہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے کس طرح متعارف کروا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنی اولاد کے اندر دین کو کس طرح لا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم یہاں پہ ہم پروگرامات کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے ہر مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم حدیث کو سنتے ہیں، اس کو سن کر اس کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی
سب سے پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، کہ انسان کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی چھوٹا سا عمل بھی کرنا چاہتا ہے یا بڑے سے بڑا عمل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے انسان اس کی نیت کرتا ہے، اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، اپنے ذہن میں ایک بنیادی خاکہ بناتا ہے کہ جیسے ایک انسان نے گھر بنانا ہے تو اس گھر بنانے سے پہلے اس کا ایک ڈھانچہ تعمیر کرواتا ہے ڈیزائنر سے کہ اس گھر میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک انسان جب دین کا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عمل کرنے سے پہلے اس کے دین کے عمل میں خلوص کتنا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اب دیکھیں چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں بہت بڑی چیز، بہت بڑی بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں ایک سوکھی کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اب دیکھیں ایک سوکھی کھجور کے ٹکڑے سے ہم کس طرح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ایک سوکھی کھجور کا ٹکڑا کس طرح دے کے ہم اپنے آپ کو اس جہنم سے، اس دوزخ سے، اس برے دن سے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا فانی میں ایک چھوٹا سا عمل، ایک سوکھی کھجور کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو دے دی کہ آپ اپنے آپ کو ایک سوکھی کھجور کے ٹکڑے سے ہی بچا سکتے ہو۔ اس کے پیچھے بیک پر کیا چیز ہے؟ آپ کی صالح نیت، آپ کی اخلاص والی نیت، آپ کا خلوص نیت۔ انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کے بتائیے گا کہ کامیابی کا، دنیا میں کامیاب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال، وہ اعمال جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، وہ اعمال جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، وہ اعمال جو آپ کی سیرت سے ثابت ہے، وہ اعمال جو آپ کی سیرت کو خود ثابت کرتے ہیں، وہ اعمال جو دنیا کی زندگی سے انسان کو، دنیا کی برائیوں سے انسان کو بچاتے ہیں، کہ نماز کے بارے میں خود آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسانوں کو فحشائی سے بھی بچاتی ہے اور منکر سے بھی بچاتی ہے۔ اب فحشاء چیز کیا ہے؟ فحشائی اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو انسان خود بھی برا جانے اور جس چیز کو ماحول بھی برا جانے، کہ فحشی اس کو کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں انسان کے دل میں خود بھی آئے یہ چیز بری ہے، اور منکر وہ چیز ہے جس چیز کو دین نے بھی منع کیا ہے اور اس چیز کو انسان کا ماحول، انسان کا معاشرہ بھی برا جانے۔ اب اعمال صالحہ کی بیک پر کیا ہے؟ اعمال صالحہ کی بیک پر انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس یہ دین موجود ہے، آج یہ دین ہم سے ہمارا سارا مال، سارا کا سارا وقت نہیں مانگتا، لیکن کچھ وقت مانگتا ہے کہ جس میں ہم اس دین کو سیکھیں اور اس کو آگے سکھائیں، کہ دین کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اعمال صالحہ کرنے میں ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی غور کر سکتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ دین میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ کہ فقہا کا تو کام ہی یہ تھا کہ حدیث پر انہوں نے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اپنا وقت لگایا ہے، تو اس سے انہوں نے چنیدہ ہر قسم کے مسائل نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ آج تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کا، دین کو اپنی زندگی میں ڈالنے کا، اپنی زندگی کو دین والا بنانے کے لیے کوئی مشکلات نہیں آتی، لیکن اگر ہم فقہا کے ان قربانیوں کا، ان محنتوں کا تذکرہ کریں تو آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں کہ ہر ایک فقہا نے، ہر ایک صحابی نے، ہر ایک تابعی نے اپنی ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری جمع پونجی دین کو سیکھنے میں، دین کو سکھانے میں اور اس کو آگے پھیلانے میں لگا دیا۔ اب دیکھیں آپ ہر مہینے جمعرات، مہینے کی پہلی جمعرات کو یہاں پر آتے ہیں،
آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے، ہمارے مل بیٹھنے کا کیا مقصد ہے۔ ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد صرف دین کے اعمال کو سیکھنا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے استفادہ حاصل کر سکیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اس کو اپنی زندگی میں لا کر، اس کو اپنے عمل میں لا کر دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے ہم ان حدیث کو سیکھیں، ان احادیث کو سمجھیں، اور آپ کے ساتھ جس طرح حضرت مفتی صاحب آپ کو ہر وقت دین کی باتیں بتلانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر درس قرآن کا انعقاد ہوتا ہے کہ درس قرآن سیکھتے ہیں، پھر ماہانہ کی بنیاد پر درس حدیث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو، آپ کے قول کو ہم سیکھنے کے لیے مہینے میں 30 دنوں میں ایک وقت بھی نہ نکال سکیں۔ یہ آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اولیاء اللہ ہمارے درمیان رکھے جن لوگوں نے دین کو ہر دور میں زندہ رکھا۔ آج یہ دین میرے اور آپ کے پاس ہے، آج آپ کی اوپر فرض ہے کہ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، چاہے پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آج یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، آج خود بھی حدیث مبارکہ کو سیکھیں، اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور اس کو آگے سکھانے کے لیے وقت نکالیں۔ آج ہمارے درمیان حضرت مفتی صاحب طویل سفر کے بعد حضرت مولانا مفتی عاصم محمود صاحب کے جنازے سے واپس تشریف لائے۔ بہت بڑا جنازہ تھا اور راستے بند ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے آنے میں ان کو مشکلات ہوئی، اور آپ جس کی وجہ سے وہ کچھ تاخیر سے آئے، لیکن میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور حدیث مبارکہ کا درس بھی دیں گے، تو اس کو ہم سیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ اس سے اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمائے اور آخرت کو بھی بہتر فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔